بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں بہت زیادہ دکھ دیتے ہیں، بلا وجہ ہی ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یار ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں؟ کیا ہمیں بھی ان کے ساتھ جواب میں اتنا ہی برا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں بھی ان کے بارے میں برا سوچنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب آپ کو اس کہانی میں مل جائے گا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک راجہ اپنے وزیروں کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا۔ اچانک سے وہ ایک دکان کے سامنے رکا اور اپنے وزیر سے بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس دکان کے مالک کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ وزیر بادشاہ کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت، اس دکاندار نے کیا جرم کیا ہے؟ لیکن بادشاہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آگے بڑھ چکا تھا۔ اس کی بات تو پوری ہوئی ہی نہیں تھی اور بادشاہ آگے چل دیا۔ وزیر بہت سوچ میں پڑ گیا کہ بادشاہ تو بڑا رحم دل ہے اور اپنے لوگوں کا بڑا خیال رکھنے والا ہے، وہ ایک بے گناہ معصوم شہری کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ ضرور اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ اگلے دن وہ ایک عام آدمی کے روپ میں اس آدمی کی دکان پر پہنچ گیا۔ وہ دکاندار ایک خاص قسم کی لکڑی بیچتا تھا جو کہ خوشبو کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ وزیر نے باتوں ہی باتوں میں اس سے پوچھا کہ سناؤ، کاروبار کے حالات کیا ہیں، کام کیسا چل رہا ہے؟ دکاندار اداس ہو گیا اور کہنے لگا کہ کام کے حالات تو بہت ہی برے ہیں۔ میرے پاس جو لکڑی ہے وہ اچھے معیار کی لکڑی ہے، لوگ میری دکان پر آتے ہیں، خوشبو سونگتے ہیں، لکڑی کی تعریف کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ اس لکڑی کو خریدتے ہیں، میرے لیے تو گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہمارا بادشاہ ہی فوت ہو جائے، ہمارے بادشاہ کا ہی انتقال ہو جائے تو پھر میرا کاروبار بہت ہی چمکے گا، کیونکہ بادشاہ کی آخری رسومات کے لیے ہر کوئی سندل کی لکڑی ضرور خریدے گا، اور اس پورے علاقے میں سندل کی لکڑی یعنی کہ وہ خاص لکڑی کا تاجر صرف میں ہی ہوں۔ میری تو چاندی ہو جائے گی، میری تو قسمت چمک جائے گی۔ وزیر نے یہ سننا تھا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ اس دکاندار کے سامنے رکا کیوں تھا اور کیوں بادشاہ نے اس کی موت کا فرمان جاری کیا تھا۔ اس کی دراصل وجہ یہ تھی کہ وہ دکاندار بادشاہ کے بارے میں منفی خیالات رکھتا تھا اور اس کی نیگیٹو سوچ، نیگیٹو وائبریشنز پیدا کر رہی تھیں، جنہوں نے بادشاہ کو افیکٹ کیا، اور بادشاہ بھی اس کے بارے میں منفی سوچنے لگا اور اس کی موت کا فوراً فرمان جاری کر دیا۔ اس دکاندار کی منفی سوچ، اس کے منفی خیالات ہی اس پر یہ مصیبت لے کر آئے تھے۔ وہ وزیر بڑا رحم دل تھا اور سمجھدار تھا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ یار اس دکاندار کی جان بچائی جائے تو کیسے بچائی جائے، کیا کیا جائے؟ اس نے یہ بتائے بغیر کہ میں ایک وزیر ہوں اور بادشاہ نے تمہارے بارے میں کیا فرمان جاری کیا ہے۔ دکاندار سے وہ خاص قسم کی لکڑیاں خرید لیں اور ان کو اچھے سے پیک کر کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، سندل کے تاجر نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران رہ گیا اور بادشاہ نے جب اس تحفے کو کھولا تو اس کے اندر وہ خاص قسم کی لکڑیاں تھیں جن سے انتہائی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ بادشاہ کو ان کی خوشبو بہت پسند آئی اور وہ خوش ہو گیا، اور اسے بہت افسوس ہوا کہ بلا وجہ ہی میں نے اس تاجر کی موت کا حکم جاری کر دیا۔ اس نے فرمان جاری کیا کہ اشرفیوں کی بھری ہوئی ایک تھیلی اس دکاندار کو انعام کے طور پر دی جائے، اور جب دکاندار نے سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی وصول کی تو وہ حیران رہ گیا۔ اسے بہت زیادہ افسوس ہوا، کیوں وہ بادشاہ کے بارے میں برا سوچتا تھا۔ بادشاہ تو کتنا اچھا ہے، بادشاہ کے تحفے نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ اب وہ خوشحال ہو گیا تھا، اب وہ ہر کسی سے بادشاہ کی تعریفیں کرنے لگا۔ دوستو، ہماری سوچیں بھی ایک مقناطیس کی طرح ہوتی ہیں، ان کو کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں گے، اچھی اور مثبت سوچ رکھیں گے تو یہ ہماری سوچ ہمیں ہی فائدہ دے گی اور اچھی چیزوں کو کھینچ کر ہمارے پاس لائے گی۔ دوسروں کے دل میں ہمارے بارے میں اچھے جذبات پیدا ہونے لگیں گے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہونے لگے گا۔ اور اگر ہم لوگوں کے بارے میں برا سوچنے لگیں گے، برا سوچیں گے، منفی خیالات رکھیں گے تو لوگوں کے دل میں بھی ہمارے لیے منفی سوچ والی وائبریشنز پیدا ہوں گی، لوگ بھی ہمارے بارے میں برا ہی سوچنے لگیں گے اور ہمارے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ یہی تو قدرت کا قانون ہے، جو ہم کریں گے وہی ہم پائیں گے، جو ہم بوئیں گے وہی ہمیں کاٹنا پڑے گا۔ اسی لیے کبھی بھی دوسروں کے بارے میں برا نہ سوچیں، کبھی کسی کا برا نہ چاہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے، دوسروں سے انتقام لینے میں کبھی اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ آپ فکر نہ کریں، جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، آپ کو دکھ پہنچایا ہے، قدرت ان سے آپ کا بدلہ ضرور لے گی۔
ان کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دوسروں کے بارے میں برا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے بارے میں صرف اچھا سوچیں، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا کریں، کیونکہ جو بھی آپ دوسروں کے ساتھ کریں گے وہی لوٹ کر آپ کے پاس آئے گا۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہو تو دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے میں آپ پہل کریں، اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھائی کرتے ہی رہیں۔ رکیں مت، دوسروں کے اچھا کرنے کا انتظار نہ کریں، آپ بس اچھائی کرتے رہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو قدرت آپ کو بدلہ ضرور دے گی، وہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گی اور آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوگا۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔